اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ثُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 171 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ آپ کو سکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ واو آپ کا حرف استناف ہے، استنافیہ کہلائے گا یہ واو، اور یہاں سے پھر آپ کا جملہ جو ہے وہ مستانفہ شروع ہو جائے گا، لہٰذا لا محلہ لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ مثل کا لفظ جو ہے یہ الف لام کے بغیر ہے، تنوین بھی نہیں ہے تو مضاف بن رہا ہے، اور مرفوع ہے تو مبتدا بن جائے گا، لہٰذا جو جملہ بنے گا وہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ پہلے ہم اسے مبتدا لکھ لیں گے اور پھر اس کے بعد اسے مضاف کا درجہ دے دیں گے۔ مضاف جب بھی ہوگا اس کا مضاف الیہ ضرور ہوتا ہے، تو الذین جو ہے اسم الوصول یہ مضاف الیہ ہے۔ اسم الوصول واحد و جمع کے مبنی ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں پر اسے محلاً مجرور قرار دیا جائے گا، اور جب بھی اسم الموصول آتا ہے آگے صلہ ضرور ہوتا ہے، تو پہلے ہم اسے اسم الموصول لکھ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا صلہ جو ہے وہ آگے دیکھتے ہیں۔ آگے کفرو آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ اس اسم الموصول کے لیے صلہ ہے۔ صلۃ الموصول قرار دینے کے ساتھ ہی ہم اسے فعل با فاعل کا درجہ بھی دے دیتے ہیں، اور فاعل اس لیے ساتھ بول رہا ہوں کیونکہ یہ صیغہ نمبر 3 ہے۔ یہاں تک اگر ہم اپنا انالیسس مکمل کریں تو کچھ یوں بنے گا کہ مثل جو ہے یہ مضاف، الذین مضاف الیہ، اور پھر اسم مفعول اور پھر اسم الموصول، اور کفرو جو ہے فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلۃ الموصول، اور واو جو ہے وہی عائد ہے جو کہ الذین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الذین اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ اب مضاف الیہ بنا مثل کے لیے، اور مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا بن گیا۔ یہاں تک مبتدا ہو گیا، اور ترجمہ یوں ہوگا کہ الذین کفروا کی مثال اب خبر دی جا رہی ہے کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء۔ اس میں کاف جو ہے وہ آپ کا حرف جر ہے، اور حرف جر جب بھی آتا ہے اسم سے پہلے آتا ہے تو آگے مثل کا لفظ جو ہے یہاں پر مجرور ہے۔ شروع میں آپ نے دیکھا تھا کہ مثل کا لفظ مرفوع تھا، یہاں پر مثل کا لفظ جو ہے مجرور ہے کاف کی وجہ سے، اور ساتھ ہی ہم اسے مضاف قرار دے دیں گے کیونکہ اس پر بھی الف لام نہیں ہے اور تنوین نہیں ہے، تو یہ مضاف بن رہا ہے۔ پھر وہی بات کہ جب مضاف ہوگا اس کا مضاف الیہ آگے آئے گا، تو الذی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ قرار دیتے ہی ساتھ ہی یہ اسم الموصول بھی قرار دیا جائے گا، اور جب اسم الموصول آتا ہے اس کا آگے صلہ آتا ہے، تو آگے صلہ آ رہا ہے ینعقو۔ ینعقو فعل مضارع ہے، علامت مضارع زبر کے ساتھ ہے، تو معروف ہوگا یعنی ایکٹیو وائس ہوگا، اور جب ایکٹیو وائس آئے گا فعل چاہے ماضی ہو چاہے مضارع اس کا فاعل ضرور ہوگا، چاہے ضمیر کی صورت میں ہو چاہے ظاہر ہو۔ آگے ہمیں چونکہ کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ینعقو کے اندر ہی ہوا کی ضمیر جو ہے اس کا فاعل قرار دیا جائے گا، جو کہ عائد کا کام دے گی اور الذی کی طرف لوٹے گی۔ اس کے مادے اور اس کے باب پر اور اس کے معنی پر اگر ہم غور کریں تو سکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ نون عین قاف مادہ ہے، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، نعق ینعق نعقن۔ اس کے معنی ہوتے ہیں جی کوے کا کائیں کائیں کرنا، یا چرواہے کا جانور ہانکنے کے لیے آواز نکالنا، یعنی ہانک پکار کرنا۔ اور خان صاحب نے ایگزامپل بھی یہی دی ہے، اور دوسری ڈکشنریز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو ینعقو اسے ہم نے صلۃ الموصول تو قرار دے دیا ہے، ساتھ ہی اسے ہم فعل با فاعل قرار دے دیتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو آگے با جو ہے یہ پریپوزیشن کے طور پہ آ رہا ہے، یعنی مفعول کے ساتھ با استعمال ہوگا۔ تو با آپ کا حرف جر ہے، اور حرف جر کے ساتھ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جو کہ ما یہاں پر استعمال ہوا ہے، ما موصولہ، اس کو پہلے ہم مجرور قرار دیتے ہیں اور پھر ساتھ ہی اسم الموصول کے طور پر لکھ لیں گے۔ اسم الموصول جب بھی آتا ہے اس کا ایک صلہ ہوتا ہے، اور صلہ جو ہے وہ آ رہا ہے لا یسمع کی صورت میں، یعنی ایک منفی جملہ آ رہا ہے جس میں لا آپ کا نافیہ ہے
اور یسمعو جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع معروف ہے اس لیے کہ علامت مضارع زبر کے ساتھ ہے، اور آگے کوئی مرفوع اسم نہیں ہے، لہٰذا یسمعو کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہی اس کا فاعل قرار دیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے لا یسمعو کو ہم صلۃ الموصول قرار دیں گے اور پھر اس کو فعل با فاعل لکھ دیں گے۔ اب یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا ینعکو فعل کے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے الا۔ الا یہاں پر استثناء کے لیے نہیں آیا بلکہ یہاں پر یہ حصر کے لیے آیا ہے، اس لیے کہ پیچھے سے کوئی چیز نکالی نہیں جا رہی، تو الا یہاں پر حرف استثناء ہے لیکن حصر کے لیے ہے۔ آگے جو آ رہا ہے دعاءن، یہ منصوب استعمال ہوا ہے تو یہ یسمعو فعل کے لیے مفعول بہ ہے۔ آگے واو عاطفہ آ رہا ہے اور پھر نداءن آ رہا ہے، تو دعاءن کو ہم معطوف علیہ قرار دیں گے، واو عاطفہ اور نداءن معطوف، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ لا یسمعو فعل کے لیے مفعول بہ بن جائے گا۔ تو میں اس کو یہاں پر اکٹھا ہی لکھ دیتا ہوں، دعاءن و نداءن۔ تو یوں لا یسمعو الا دعاء و نداء جو ہے یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر یہ صلۃ الموصول ہوا ما اسم الموصول کے لیے، ما اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر مجرور ہوا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا ینعکو فعل کے، اور ینعکو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ صلۃ الموصول ہوا الذی اسم الموصول کے لیے، اور الذی اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ مثل کے لیے مضاف الیہ ہوا، اور مثل مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ مجرور ہوا کاف حرف جر کے لیے، اور کاف حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ خبر ہوا مبتدا کی، یعنی اصل میں تو یہ متعلق ہے ایک محذوف خبر کے، لیکن خبر کی غیر موجودگی میں ہم جانتے ہیں کہ جار مجرور جو ہے یہ خبر بن جاتا ہے، تو اس لیے ہم اسے خبر کہہ رہے ہیں، اور یوں مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ اب اتنے حصے کا اگر میں ترجمہ کرنا چاہوں تو کچھ یوں بنے گا، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے۔ یہ ان جانوروں سے مفہوم کہاں نکل رہا ہے؟ یعنی بما لا یسمع الا دعاء و نداء، یعنی جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، یعنی ان کافروں کی مثال جنہوں نے اپنے آبا کی تقلید میں اپنی عقل و فہم کو معطل کر رکھا ہے، ان جانوروں کی طرح ہے جن کو چرواہا بلاتا اور پکارتا ہے۔ وہ جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کیوں بلایا اور پکارا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ہماری آیت کا پہلا جملہ مکمل ہو گیا، اب مزید آگے چلتے ہیں اگلے جملے کی طرف۔ آگے جہاں پر یہ آیت ختم ہو رہی ہے یہ ایکچولی دو جملوں کا مجموعہ ہے، جس میں پہلا ہے سمن بکمن امیون اور دوسرا ہے فہم لا یعقلون۔ اب یہ سمن بکمن امیون جو ہے یہ پورا جملہ تو نہیں ہے، تو گویا یہ ایک محذوف مبتدا ہم کی تین خبریں ہیں، یعنی یہاں پر ہم کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ مبتدا محذوف ہے، اور سمن خبر اول ہے، بکمن خبر ثانی ہے، اور امیون خبر ثالث ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اسم کی جمع جو ہے سم ہے، ابکم کی جمع بکم ہے، اور عامہ کی جمع امش ہے۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ ترجمہ ہوگا۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے فا، اس کو ہم عاطفہ قرار دیں گے، اور ہم مبتدا ہوگا، اور لا یعقلون جو ہے یہ خبر ہو جائے گی مبتدا کی، جس میں لا حرف نفی ہے، اور یعقلون جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف ہے، اور واو اس کا فاعل ہے ضمیر مرفوع متصل۔ عین کاف لام مادہ ہے، لا یعقلون فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن مرفوع قرار دیا جائے گا کیونکہ خبر کی جگہ پر آ رہا ہے۔ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر یہ عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پر۔ پچھلا جملہ کون سا؟ وہ جملہ جس کی تین خبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور مبتدا محذوف ہے، یعنی ہم سمن بکمن اور امیون۔ تو الحمدللہ جی یہاں پر ہماری آیت نمبر 171 مکمل ہو گئی ہے، اس کا گرامیٹیکل انالیسز آپ نے دیکھ لیا۔ اب چلتے ہیں اس آیت کے اتھینٹک ترجمے کی طرف۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 171 ہماری مکمل ہو گئی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں
کہ جو دعا کا لفظ آیا ہے یہاں پر دعاً اور نداءً، یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم جانتے ہیں کہ جو منصرف اسم ہوتا ہے وہ جب منصوب فارم میں لکھا جاتا ہے دو زبر کے بعد ایک الف لکھا جاتا ہے، اور یہ قاعدہ ہے، اور اس قاعدے کے دو ایکسیپشنز ہم نے پڑھے ہیں لسان القرآن کورس میں۔ ایکسیپشن نمبر 1 یہ کہ جب اسم کا اینڈ جو ہے گولتا پر ہو تو منصوب فارم میں دو زبر خالی لکھے جاتے ہیں، الف نہیں لکھا جاتا، اور دوسرا ایکسیپشن یہ تھا کہ جب اینڈ پر الف اور حمزہ اکٹھے آ جائیں، جیسے کہ یہاں پر آ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ منصوب فارم میں صرف دو زبر لکھے جا رہے ہیں، اینڈ پہ الف لکھا نہیں جا رہا۔ تو اکثر اسٹوڈنٹ کویسچن کرتے ہیں اس حوالے سے، تو ان کے لیے بہترین ایگزامپل ہے، میں امید کرتا ہوں کہ یاد رہے گی۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 171 ہماری مکمل ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔